أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 32 تک 7 آیتیں آپ حضرات کے سامنے کی وجہ سے اس کا تذکرہ آج کی ان آیات کے اندر. ان آیات کا ترجمہ ہے قیل ادخل الجنہ. جب ان کو قتل کر دیا گیا، کن کو؟ حبیب نجار کو، تو کہا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی دی، ادخل الجنہ، کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون، تو یہ کہنے لگے کہ کاش کہ میری قوم بھی جان لیتی. دیکھیے، ایک مخلص بندہ جب واقعی دل سے خیر خواہ ہو، وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھی یہ فکر کرتا ہے کہ میری قوم اور میرے لوگ وہ جہنم سے بچ جائے. فکر امت جس کو کہتے ہیں. تو اب دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا، لیکن دل کا احساس کیا تھا؟ اللہ پاک فرما رہے، کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے تو مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا، بڑی عزت دی. اللہ پاک فرماتے ہیں وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء. اس ظلم کے بعد ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا. ظاہری سی بات ہے کہ جب ظلم زیادتی ہوئی تو اب عذاب تو آنا تھا. اللہ پاک فرما رہے ہم نے ان کی پکڑ کے لیے آسمان سے کوئی بڑا لشکر نہیں اتارا. وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم اتارتے ہیں. اللہ کو اپنی طاقت کے اظہار کے لیے کسی بڑے لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بلکہ ان کی پکڑ کیسے ہوئی؟ فرمایا محض ایک زوردار چیخ، ایک چیخ سنائی دی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سب کے سب بجھ کر رہ گئے، بجھ گئے یعنی ختم ہو گئے. یا حسرتاً علی العباد، افسوس اور حسرت ہے ان بندوں پر کہ ما یأتیہم من رسول، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ یہ قوم ان کا مذاق اڑانے لگ جاتی ہے. یہ ایک اجتماعی سوچ ہوتی ہے اکثر قوموں کی، اپنے پیغمبروں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں یا غور نہیں کیا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا. انہم الیہم لا یرجعون، اور ان ہلاک شدہ قوموں میں سے اب کوئی بھی ان کی طرف دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئے گا. جو ایک دفعہ ہلاک ہوا ختم. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور بے شک سب کے سب ہمارے پاس قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے. تو ان آیات میں اللہ پاک نے اس قوم کا ظلم بھی بیان فرمایا، اور حبیب نجار کے ساتھ جو اکرام کا معاملہ ہوا اس کو بھی ذکر کیا. پھر اس مظلوم شہید کے اندر جو فکر قوم تھی اس کا بھی اللہ پاک نے ذکر کیا. اور
پھر یہ بھی فرمایا کہ ہر انسان کو سابقہ لوگوں کی زندگیوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. کہاں گئے وہ لوگ جو اللہ کے پیغمبروں کے راستے میں رکاوٹ ڈال کے ان کو پریشان کرتے تھے؟ ہلاکت کے بعد ان میں سے کوئی لوٹ کر آیا کبھی اس دنیا کے اندر؟ اور آخری بات فرمائی کہ قیامت کے دن سب کے سب میرے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو انسان جب اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، یاد رکھیں وہ قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی رائگاں نہیں جاتی. اللہ اپنے مخلص اور محبوب بندوں کی قربانی کی انتہائی درجے کی قدردانی فرماتے. جب دنیا کے اندر اگر ایک حسب نسب والا ایک نسلی انسان ہو، وہ کسی کا احسان نہیں بھولتا، کبھی بھی یاد رکھتا ہے. تو اللہ کی کریم ذات، اللہ کی مہربان ذات، احکم الحاکمین ذات، وہ اپنے بندوں کے اخلاص کو، محنت کو، قربانی کو کیسے رائگاں جانے دے گی؟ بڑی قدردانی ہو. تو یہ جو حبیب نجار جس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو قوم جمع ہو گئی. اور اب اس بارے میں 3 قول ہے، مفسرین نے لکھا. ایک قول ہے کہ فرجموہ، اور سب نے مل کر پتھر جمع کیے اور اس حبیب کو مار مار کے سنسار کر کے مار ڈالا. دوسرا قول یہ کہ حرقوہ، سب جمع ہوئے اور ایک آگ جلائی گئی اور اس کے اندر اس حبیب نجار کو ڈال دیا، ختم کر دیا. تیسرا قول یہ کہ فخنقوہ، لوگ جمع ہو گئے اور پھر آ کر کچھ لوگوں نے اس کا گلا دبایا اور اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار ڈالا. جان تو گئی، لیکن چونکہ اللہ کے راستے میں گئی اور قربانی دے کر گئی، دین کے لیے گئی، تو اللہ پاک فرماتے کہ یہاں روح نکلی اور یہاں سے میری طرف سے خوشخبری دی گئی کہ قیلت خل الجنہ، اے روح جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، چلے جاؤ. اب جنت میں داخلے سے مراد ظاہر سی بات ہے کہ جسمانی داخلہ تو جنت میں و آخرت میں ہوگا. یہ جو احادیث کے اندر آتا ہے مختلف موقعوں پر کہ بندہ انتقال کر جائے تو اس کو جنت میں چلا جاتا ہے، اس کو جنت دے دی جاتی ہے. تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جسمانی داخلہ تو آخرت میں ہے، جب سب کچھ ہوگا جنتی جنت میں جائے. یہ جو موت کے بعد مومن کی جنت کا تذکرہ آتا ہے، یہ ایک روحانی داخلہ ہے جس کو کہتے ہیں نا قلب کی لذت. جیسے بندہ کوئی نیکی کر لے اور اس کے دل کو ایک سرور مل جائے، ایک سکون مل جائے، تو وہ جنت کی جو نعمتوں کا احساس ہے، وہ جو لذت ہے، وہ جو خوشبوئیں ہیں، وہ جو ہوائیں اور راحتیں ہیں، وہ اللہ پاک اس تک پہنچانا شروع کر دیتے. تو یہ داخلہ یہ ہے دوستو. اس صورت میں اللہ پاک ایسے بندے کو داخل کر دیتے، وہ اس کے حصے میں آ گئی، یہ کامیاب ہو گیا. لیکن اس وقت بھی دل میں کیا تھا کہ کاش کہ میری قوم کو اس حقیقت کا اندازہ ہو جائے کہ ان کے میرے مارنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا. مجھے تو اللہ پاک نے بخش دیا اور میرا تو اللہ پاک نے بہت بڑا اکرام کیا، میری بڑی قدردانی کی. احساس اس کے دل کے اندر موجود تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ظلم کا انتقام تو لینا تھا، لیا، لیکن اس کے لیے ہم نے آسمان سے کوئی بڑے لشکر، کوئی بڑی فوجیں وہ ہم نے نہیں اتاری. اس لیے کہ یہ مقابلے کے اندر طاقتور کو تلاش کرنا یہ تو اس دنیا میں انسان کا مزاج ہے. اس لیے کہ اسباب کی دنیا ہے نا، اسباب کی دنیا ہے. اسباب کی دنیا میں مقابلے کے لیے برابری دیکھی جاتی، لیکن جو اللہ کی طاقت اور قدرت ہے وہ ان چیزوں کی محتاج نہیں. اس لیے ہر مسلمان کو تقریباً سورہ فیل یاد ہوتی ہے نا، سورہ فیل ہے نا آخر کی 10 سورتوں میں. لیکن اس صورت میں اس بندے کو اللہ پاک ایک احساس دلاتے ہیں کہ میرے اور میرے گھر کے دشمن نے اس دنیا کے اپنی سوچ کے اعتبار سے سب سے بڑے جانور کو میدان میں پیش کیا،
کون سے جانور آئے تھے؟ ہاتھی آئے. ہاتھی کی مثال دیتے ہیں نا بھائی، سب سے بڑا، طاقتور، جاندار، ہٹا کٹا، موٹا. انسان کی سوچ جب جاتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ہاتھی کی مثال دے سکتا. ابرہہ اللہ کا دشمن تھا تو وہ اپنی سوچ کے اعتبار سے ہاتھیوں کو لے آیا کہ چلیں یہ سب سے جاندار اور پاورفل جانور ہے. لیکن اللہ نے مقابلے کے اندر اگر اللہ چاہتے تو ہاتھی سے بڑا جانور بھیج دیتے. اللہ چاہتے تو اپنے ہاتھیوں کو قدرت سے بھیج دیتے، اور اس سے بڑھ کر چاہتے تو غیب سے فرشتے بھیج دیتے. لیکن مقابلے میں کیا ہے؟ پرندے آئے. اور پرندے بھی کوئی بڑا پرندہ نہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے. اور ان پرندوں نے کیا چیز پھینکی؟ چھوٹے کنکر پھینکے، کوئی بڑا بھی نہیں. اللہ نے اس انسان کو یہ سبق دیا کہ دنیا کے سب سے بڑے جانور کے مقابلے میں ایک حقیر کمزور پرندہ آیا ہے، اور اس پرندے نے بھی ایک کنکر پھینکا ہے، لیکن حکم اور طاقت پیچھے میری تھی تو اس کو کھایا ہوا بھوسا کر دیا، اس کو ختم کر دیا. اللہ کی طاقت کو انسان للکار نہیں سکتا. یہ تو آج کا انسان نادان ہے، دھمکیاں دیتا ہے، اکڑ دکھاتا ہے، اللہ کے مقابلے میں جری ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا، اس لیے اپنی گرما گرمی میں، اپنی مستی کے اندر الٹا سیدھا سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. بے انصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، حق دبا رہا ہے، حق مار رہا ہے. جہاں بس چل رہا ہے وہاں ہاتھ بڑھا دیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے. تو اللہ کا حکم اگر کسی دن چل جائے تو بس خس کم جہاں پاک، سب کچھ ختم ہو جائے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس دنیا میں انسان احتیاط کے ساتھ رہے. کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو ہمارے وجود سے کہ جس سے اللہ پاک کے غیظ و غضب کو دعوت ہو جائے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم چل جائے، ورنہ انسان کی ہلاکت میں لمحہ نہیں لگتا اور انسان صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے. تیسری بات جو سمجھنے کی ہے، اللہ پاک نے احساس دلایا کہ بھئی دیکھیں یہ ایک پچھلی قوم کا واقعہ تھا نا. اس امت کو فرمایا کہ یہ لوگ، ان سے پہلے لوگ، ان سے پہلے لوگ، ان سے کتنی امتیں گزری ہیں، اور قرآن پاک کے اندر ان کے تذکرے آئے ہیں جو اللہ کے عذاب اور پکڑ میں آئے، ہلاک ہو گئے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ ان ہلاک شدہ لوگوں میں سے کوئی لوٹ کر واپس آیا ہو؟ نہیں آیا نا، کوئی نہیں آیا. اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی دوبارہ لوٹ کر اس دنیا میں نہیں آئے گا. ہاں، اس عالم میں ایک دن سب اٹھ جائیں گے، آنکھ کھلے گی سب کی. تو رجعت نہیں. دیکھیں، اس سے مفسرین نے ایک اور مسئلہ سمجھایا، ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں اعتقادی طور پہ غلط چلتی، عقیدتاً لوگ نہیں سمجھتے باتوں. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ہندوؤں میں، مشرکوں میں ایک تصور ہے جس کو رجعت کہتے ہیں. وہ آپ نے سنا بھی ہوگا. وہ کہتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی روح پھر واپس اس دنیا کے اندر آتی ہے، اس کی روح کسی دوسرے جسم میں حلول کر جاتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی وہ ہوتا ہے. یہ جو قصے کہانیاں نہیں ہوتے کہ کس کی روح فلاں کو نظر آ گئی اور کسی کی روح واپس آئی ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. یاد رکھیں، یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے جس کو ترجیع کہتے ہیں، رجعت کا، کہ مرنے کے بعد بھی کوئی دوبارہ روح اس دنیا کے اندر آ کے اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے. الٹی سیدھی باتیں. ہمارے یہاں اچھے خاصے مسلمان ہیں، لیکن اب بھی جیسے ماہ شعبان چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 15 شعبان کو مرحومین کی ارواح آتی ہے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے، مرنے والوں کی روحیں جو ہے وہ 15 شعبان کی رات کو آتی ہے اور اپنے گھر والوں کو ملتی ہے اور دیکھتی ہے، اور جو اچھا کر رہا ہے تو خوش ہوتی ہے اور جو برا کر رہا ہے تو اس پہ پریشان ہو. ایسے ہی ایک بچکانہ سی بات بھی عرض کر دوں. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تو کم ہیں لیکن عام طور پہ 15 شعبان کی رات کو بچے کیا کرتے ہیں؟ ہاں،
پٹاخے پھوڑتے ہیں نا، اب کم ہے، پہلے بہت زیادہ تھا. اس کے پیچھے کیا تعلیل اور علت تھی یہ آپ بچوں سے پوچھ لیں تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ پٹاخے جو ہے نا یہ خوشی کا ایک اظہار ہے. وہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے شب برات ہے. برات نہیں ہوتی شادی کی برات ہوتی، کہتے تھے یہ مردوں کی برات آتی ہے گھروں کے اندر. تو جو مردے دنیا سے چلے گئے ان کی ارواح آتی ہے. تو جب بارات گھر یا محلے میں آتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پٹاخے پھوڑتے ہیں نا، پھلجھڑیاں چھوڑتے ہیں ہم لوگ. تو یہ تو خیر ایک بچکانہ سی بات ہے، لیکن اس بچوں کے فعل کے پیچھے ایک پس منظر ہے. انہوں نے یہ باتیں سنی ہیں. لوگ بعض اچھے خاصے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں ارواح آتی ہے گھروں کے اندر، لہٰذا کوئی یہ کرتا ہے، کوئی حلوہ ملوہ بھی بناتا ہے، یہ مختلف چیزیں بنتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. شب براءت فضیلت والی رات ہے. لفظ براءت ہے بری الذمہ. اس رات اللہ پاک اپنی رحمت سے چونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرماتے ہیں، ان کو بری الذمہ فرما دیتے ہیں. اللہ پاک کی رحمت عروج پہ ہوتی ہے. اس رات کے مسنون اعمال ہے. یہ غلط سلط باتیں جو یہ رجعت کا عقیدہ ہے، مشرکانہ تصور ہے. اس لیے ایسی باتوں سے بہرحال حتی الامکان اجتناب ضروری ہے. انسان ایک عملی زندگی اور ایک مسنون اعمال میں رہ کر زندگی گزارے، اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کریں، اعمال کی بھی حفاظت کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو ہفتے کو ہماری مجالس ہوتی ہیں تو وہ کل کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں ہوں گی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.